یہ خبر انتہائی تشویشناک اور سنگین ہے۔ بھارتی فوج نے بلا اشتعال پاکستانی علاقے آزاد کشمیر میں سویلین آبادی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاکستانی جانب متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ پاکستان آرمی نے فوری اور مؤثر جواب دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق ایک کیپٹن سمیت 6 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ ایک فوجی چوکی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ یہ صرف آغاز تھا۔ معتبر ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول LOCC پر شدید فائرنگ اور گن بیٹل ہوئی، جس کے باعث خطے میں کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاک فضائیہ نے سرحدی علاقوں میں جنگی پروازیں کامبیٹ ایئر پٹرول شروع کر دی ہیں، جبکہ دوسری جانب اب بھارتی فضائیہ بھی ہائی الرٹ پر آ چکی ہے۔ حالات کسی بھی وقت مزید سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ بھارتی جنگی طیارہ تباہ۔ آج اپریل کی صبح ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جب بھارتی فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ تباہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، جس پر پاک فضائیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے قریب جام نگر میں بھارتی سخوئی SU مار گرایا۔ بھارتی میڈیا بھی واقعے کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ معاملہ مزید سنجیدہ تب ہوا جب بھارتی میڈیا نے بھی اس واقعے کی رپورٹنگ شروع کر دی۔ بھارتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایک بھارتی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا اور اس کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ تاہم کچھ معتبر ذرائع کے مطابق یہ طیارہ سرحدی علاقوں میں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران جام نگر کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ LOC پر کشیدگی کی اصل وجہ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ بھارت نے اچانک لائن آف کنٹرول LOC پر کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں چلنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا، جس نے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارت گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو مالی و عسکری مدد فراہم کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ایجنٹ پاکستان کے مختلف حصوں میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، جن کے ٹھوس شواہد بھی دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن جب پاکستان نے ان سازشوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے فیصلہ کن آپریشن شروع کیا تو بھارت نے فوری طور پر LOC پر حالات کشیدہ کر دیے تاکہ پاکستان کو دو طرفہ دباؤ میں لا کر اس آپریشن سے باز رکھا جا سکے۔ بھارت ایک طرف بلوچستان میں دہشت گرد گروہوں کو فعال کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف LOC پر فوجی کشیدگی کو ہوا دے کر پاکستان کو ایک دو محاذی جنگ میں الجھانے کی حکم عملی پر عمل پیرا ہے۔ لیکن پاکستان بھارتی چالوں کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہے۔ نہ صرف بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کر دیا گیا ہے، بلکہ پاک فوج نے LOC پر بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ہر محاذ پر دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ صورتحال انتہائی سنگین، کسی بھی وقت بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ اس وقت LOC پر حالات خطرناک حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی بحرانوں سے توجہ ہٹانے اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے کوئی بڑی مہم جوئی کر سکتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ بھارت اس وقت شدید اندرونی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں متعدد آزادی کی تحریکیں شدت اختیار کر چکی ہیں، جنہیں دبانے میں بھارتی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ داخلی انتشار اور سیاسی عدم استحکام سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جان بوجھ کر سرحدی کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ اندرونی بحران بڑھ رہا ہے۔ بھارت اس وقت اندرونی سطح پر شدید انتشار اور بدامنی کا شکار ہے۔ کئی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور مودی سرکار انہیں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بھارت کو ہمیشہ سے متحدہ ملک کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مختلف ریاستیں اور قومیتیں دہلی کے جبر سے آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور کئی علاقوں میں مسلح جدوجہد بھی جاری ہے۔ خالصتان تحریک پنجاب، بھارتی پنجاب میں سکھ برادری کی جانب سے آزاد خالصتان کے قیام کی تحریک کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ سکھ نوجوانوں پر ظلم و ستم کے باوجود یہ تحریک دم توڑنے کے بجائے مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں بھی خالصتان کے حق میں مضبوط آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بھارت اس تحریک کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ مقبوضہ جموں بھارتی قبضے میں موجود جموں کشمیر میں آزادی کی تحریک سب سے پرانی اور سب سے زیادہ جانی قربانیاں دینے والی تحریکوں میں سے ایک ہے۔ لاکھوں کشمیری نوجوان بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی بربریت اور ظالمانہ قوانین بھی کشمیر
कश्मीरी अवाम के जज्बे को तोड़ नहीं सके। मणिपुर शमाल मशरकी भारत की रियासत में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुसल्लह बगावत कई सालों से जारी है। यहाँ की मीरी बरादरी और दीगर नस्ली गिरोह खुलकर भारत के खिलाफ हो चुके हैं और हालिया बरसों में यहाँ पर बड़े पैमाने पर फसादात देखने में आए। मणिपुर में भारतीय हुकूमत का कंट्रोल दिन बेदन कमजोर पड़ रहा है। मिजोरम के लोग खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। यहाँ की मकामी आबादी भारत के खिलाफ शदीद नफरत रखती है और अलहदगी के मुतालबे में दिन बेदन शिद्दत आ रही है। नागालैंड में आज़ादी की जदोजहद सबसे ज्यादा पुरानी है। नागा नेशनल कौंसिल और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड NSCN कई दहाइयों से भारत के खिलाफ मुसल्लह बगावत कर रही हैं। नागा बागी कई बार भारतीय फोर्सेस पर हमले कर चुके हैं और यहाँ के अवाम खुलकर भारत से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। त्रिपुरा कबायली अवाम की बगावत। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स और दीगर अलहदगी पसंद गिरोह यहाँ के मकामी कबाइल के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। त्रिपुरा के लोग खुद को भारतीय हुकूमत के तहत गुलाम समझते हैं और वो चाहते हैं कि त्रिपुरा एक आजाद मुल्क बने। असम लिबरेशन फ्रंट और दीगर तंजीमें भारत से अलहदगी के लिए काम कर रही हैं और वो खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। असम में कई बार भारतीय हुकूमत के खिलाफ बगावत हो चुकी है और यहाँ आजादी की तहरीक में दिन बदन शिद्दत आ रही है। तमिलनाडु जनूबी भारत की तमिलनाडु रियासत में भी भारत से अलहदगी की तहरीक दिन बदन जोर पकड़ रही है। यहाँ के अवाम शुमाली भारत से नफरत करते हैं और खुद को एक कौम समझते हैं। तमिल टाइगर्स जैसी तंजीमों ने पहले भी भारत के खिलाफ जदोजहद की और अब दोबारा अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ रही है। गोरखा लैंड तहरीक मगरबी बंगाल भारत में गोरखा कौम अपनी आजाद शनाख्त के लिए लड़ रही है। मगरबी बंगाल में दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के इलाके में गोरखा अवाम का मुतालबा है कि उन्हें भारत से अलग करके एक आजाद गोरखा लैंड रियासत दी जाए। इस तहरीक को भारतीय हुकूमत ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश कर रही है। लद्दाख को भारतीय हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसके बाद वहां के अवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। लद्दाख के बुद्ध मत पैरोकार भी भारत से आजादी चाहते हैं और वो महसूस करते हैं कि भारतीय हुकूमत इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नक्सलबागी भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं। ये गिरोह भारतीय रियासत को एक जालिम सरमायादाराना निजाम समझते हैं और मुसल्लह कार्रवाइयों के जरिए आजादी की जंग लड़ रहे हैं। नतीजा भारत एक मुत्तहिद मुल्क नहीं। ये तमाम तहरीकें वाज़ेह करती हैं कि भारत दर हकीकत कई कौमियतों, मज़ाहिब और सकाफतों का एक जबरदस्ती जोड़ा गया मुल्क है। भारतीय हुकूमत के जबर के बावजूद इन तहरीकों में रोज बरोज शिद्दत आ रही है और मुस्तकबिल में भारत का टुकड़ों में तकसीम होना खारिज अज़ इम्कान नहीं।